لله الذي كشف عنا الغمة ومحى عنا غياهب الظلمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini Kak Dito ya junanten kula berpanjenengan sedaja salah sitong alim allamah Al-Habib Amin Sedari Hadramut ngiseen ya junanten kula berpanjenengan sedaja dalam pembukaan majlis Maulid Arba'in. Beliau muka terpuna kalaban muji syukur dan ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghapus segala musibah dari dan kula berpanjenengan sedaja. Saya kata disabab kula berpanjenengan ebele tadi umat terbaik, umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kekasih yang paling agung yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya, dan kula berpanjenengan sedaja mantar manorok bunte dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. وما كنا خير أمة إلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن نفسه كما في صحيح البخاري: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت جواري صلوات ربي وسلامه عليه. Kula berpanjenengan para tretan sedaja takil dadi umat terbaik muntak saking oleh barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tadi tak dalam hadis lapor ada buati sengkok ria pemimpin umat manusia nak bawa Adam bani dan sombong karena pagi dan akhirat Nabi Adam dan para nabi-nabi lain semua akan berjalan di bawah naungan benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nabi paling mulia. Kula berpanjenengan nerok bunte tadi umat saya paling mulia. هذه الخيرية لهذه الأمة ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهناك أن نكون من هذه الأمة هذه نعمة كبيرة، حتى قال بعض العلماء: لو سجدنا على الجمر أن الله تعالى جعلنا من هذه الأمة لما شكرنا هذه النعمة، فهي نعمة عظيمة كوننا من هذه الأمة المرحومة التي نبيها خير الأنبياء، وهي أول أمة تدخل الجنة مع نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran si anegasaki tentang keberadaan dan kula berpanjenengan sedaja sebagai umat terbaik. Cekon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian adalah umat terbaik yang pernah diciptakan di muka bumi. Bagaimana sifat para tretan sedaja? Selalu amar ma'ruf, selalu nahi mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking durina agung Pak Bu nikmat tadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kampui anam pagi rasa syukur kak dito. Kula berpanjenengan sedaja eta kon mergemarde. Ani marde lagi. Soro mergemarde. Kula berpanjenengan untuk anam pagi syukur. Kita copot mun iyo kerana nikmat tadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh kalau ni seperti ayat ni seperti kalau tujuh ni becer lah bersama bersama lokal. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو كليم الله عز وجل تمنى أن يكون من هذه الأمة كما جاء في الحديث الذي ذكره الإمام السيوطي الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: يا رب إني أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم اجعلهم أمتي. قال الله تعالى: هم أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في التوراة أمة يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال اجعلهم أمتي. قال الله تعالى: هم أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد أمة في التوراة إذا هم أحدهم بحسنة فعملها كتبها الله له إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، فإن لم يفعلها كتبها الله له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة. نعم، فجاء في هذا الحديث الطويل أن الله تبارك وتعالى وأن سيدنا موسى لما سمع هذه المزايا وهذه الخصائص كما قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. لما رأى خصائص هذه الأمة سيدنا موسى قال يا رب اجعلني من أمة أحمد. قال الله له يا موسى قد اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Kadito daripada beliau Nabi Musa kadito disebut lagi dalam kitab Imam Suyuti dalam kitab Khasaisul Kubra. Kacau nih. Presiden walian bisa tak? Nika beri tadi magalabal nih. Mahal nih. Imam Suyuti dalam kitab Khasaisul Kubra menjelaskan riwayat panjang lebar bahwa dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdi narangki dalam kitab Taurat tak dito. Cepon bakal pada umat kitab suci pada dendena. Terjadi umat tak dito ya Allah. Bani Musa, bani umat akhir jadi umat Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dito dan narangki dalam Taurat pada umat saking muljannah, saking ikan sarna dan rapi sorak ke as-sabah di Gusti Allah taala kita pun tekel sarna. Terjadi umat dan gula ya Allah umat tak dito. Bani Musa ini ya bani umat anak jadi ya umat Muhammad. Nabi Musa lapor boleh dan gula mangki ya Allah dalam kitab Taurat tekon pada umat mun andi niat akan tak ngelaku amal bagus maka kita kalakon ni jangan amal bagus. Saya ni niat kita yang lagi malam hadir majlis arpa murid arba ini jadi tinggi sahur pahmi cicok pula tak yang mau berniat niat dan niat kebagusan di Gusti Allah Ta'ala meskipun kita amal lagi niat kebagusan tapi sebaliknya mun niat ngelakuin kecubaan mun tak ada ngelakuin kecubaan nak tidak dosa kepon Nabi Musa mun bisa ya Allah paling hadir umat dan gula lagi to kepon Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Musa jadi ya hanya untuk umat Muhammad. Nabi Musa dari kasam muda kemuliaan kasayang saya paling hadir umat Nabi Muhammad kepon Nabi Musa mun sagak bintok gula terus jadi umat Muhammad ya Allah tinggal makilah jadi nabi nyaman jadi umat Muhammad disebut lagi di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa kepon Gusti Allah Subhanahu wa taala karena biar saya bagi Nabi Musa adalah nikmat yang agung yang wajib engkau syukuri. Tak bintok hanya melambangkan betapa besarnya anugerah setot pada umat Nabi Muhammad yang sudah dan sampean pas korok-korok-korokan berdung-bedungan lagi kalau paling coba dengan saya itu tak di Gusti Allah Subhanahu wa taala dan umat pilihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالة الله عز وجل. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن سيدنا نوح عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يوقفه الله تعالى بين يديه يوم القيامة ويقول له يا نوح هل بلغت الرسالة؟ فيقول نعم يا رب. فيسأل الله أناسا من أمة نوح من قوم نوح هل جاءكم نوح هل بلغكم نوح عليه الرسالة؟ فيقولون لا يا رب ما بلغنا ولم يأتنا رسول. فيقول الله تعالى لسيدنا نوح عليه السلام يا نوح من يشهد لك أنك بلغت الرسالة؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيسأل الله تعالى كما جاء في الحديث أناسا من هذه الأمة هل بلغ نوح الرسالة؟ يقولون نعم يا رب. بل عرفنا أن نوحا هو أول الأنبياء إلى الأرض وأن عندنا سورة في القرآن هي سورة نوح وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Bahkan para tretan saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking muljannah pagi akhirat andi tugas Pak andi tugas agung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala napa tugasnya dadi saksi bagi nabi dan umat-umat terdahulu takkan umat dadi sidang pagi yang akhirat sidang para nabi dan umat dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keputusannya ketok palunya agentos dan gula dan panjenengan sedaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak riwayat lagi Ibnu Hadis non Sahih Bukhari bahwa pagi dan akhirat kelak di akhirat Gusti Allah Subhanahu wa taala panggil satu persatu dari para rasul. Di antaranya panggil Nabi Nuh. Ya Nuh, jawab Gusti Allah taala. Nuh,
mari pada pak ajaran agama dia. Benar nyebaraki. Mari ada boleh no. Nanti no jawab engki pangeran. Abdina ampun nyebaraki dakwah. Abdina ampun bersusah payah mengajarkan agama agak dito. Akhirnya di Gusti Allah Taala panggil umatnya. Umatnya no. Enoh pada pak aja. Umat orang cek leh cek. Dan model umat akhir zaman mana. Bawa di umat takkan di gula pangeran. Nanti mereka disarinan merupakan orang pengajian. Tak tolong ngajar agama. Mereka umat tak ngaku. Akhirnya di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Nuh. No, akan disaksi. Ya umat dapat tak tuan dapat tuan dapat. Tapi banyak pada uang. Siapa saksi dapat Nuh? Nabi Nuh jawab sebisanya seenten gula ya Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan persidangan antara Nabi Nuh dan umatnya. Umat Nabi Muhammad aja tapi yang saya ngaji Pak, mungkin saya dulu aja waktu saya ngaji ini saya buat Al-Quran aja waktu ya Allah dan gue lihat sen Nabi Nuh lampu ampun ada waktu. Tahu dari lima kan umat Muhammad tidak mau senang Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu pada surat Nuh ceritakan Nabi Musa itu dakwah pada api apa ilmu Al-Quran. Kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menjalankan tugasnya. Tak bentuk tugas embanaki dekat umat paling agung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdisaksek kelak bagi para nabi dan umat mantar gulaban panjenengan pada ya umat kabi amin ya rabbal. هذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالة الله عز وجل كما قلنا ونبينا هو الشهيد علينا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود الصحابي الجليل يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. قال سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فقرات عليه صلى الله عليه وسلم ايات من سوره النساء حتى وصلت الى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فاشار الي ان حسبك. قال فرفعت راسي فاذا عيناه صلى الله عليه وسلم نفسي له الفداء تذرفان الدم. Adito macam boleh apa? Ini lihat ini. Imam Muslim juga riwayat di dalam hadis bahwa kelak selain umat Nabi Muhammad tadi itu disakses bagi umat-umat terdahulu, saya disakses bagi umat Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibi. Karena dalam hadis tadi itu disebut lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat sehafal Al-Quran tadi itu pernah dipanggil di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud, lu kok bacain Al-Quran? Cepon Sayyidina Ibnu Mas'ud aduh tanggolan aja Nabi. Al-Quran ini bakalan panjenengan. Dua saat di nafas mau Al-Quran untuk panjenengan. Cepon kanjeng Nabi. Nah Ibnu Mas'ud, engkau salah yang senang baca Al-Quran, engkau senang mengiringi orang baca Al-Quran. Lagi baca. Akhirnya jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat tadi surat An-Nisa sampai dapat kedebu bagaimana Muhammad kelak jika kami akan datangkan mereka umat-umatmu dan engkau akan kami jadikan sebagai saksi. Daki Muhammad bak ada di bawah banyak senatong persitung dak umat dia. Nabi Muhammad ketika ada pada ayat tadi itu ada hasbu cukup Ibnu Mas'ud terus ayat dia. Kemudian Ibnu Mas'ud engkau dan kulai waktu kak bintu sampuna ngangkat sera mulai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banjir ain soja mular terdatang karena tong persitung dari dan gula panjenengan dekingat duk absen kan tong situng sing aja nang merenang sing bumi cok cek nang merenang sing nyawan sobu banyak bu daki maju kan tong situng isi dak di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل عليه وعلى آله. فينبغي لنا أن نحرص على أمثال هذه المجالس لأن بها يتقوى الإيمان وبها تتقوى الصلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يبلغ أحدنا حقيقة الإيمان حتى يحبه صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. وقد روى البخاري وجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغرق في النار. Tadi toh macam boleh apa ini tempat mahal ini boleh jauh aja. Sebelum beliau, kulaban panjenengan semestinya anak memberi majelis ngayak menikah, semangat memberi majelis ngayak menikah, karena hanya majelis yang semacam ini yang dapat memperkuat iman dan kulaban panjenengan sederajat, menambahin kecintaan dan kulaban panjenengan. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad disebut lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Imam Sahih Muslim, cewek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak badal orang nang kau diangkat dito, saya mun mangki salah situng dari sekelok kak dito, berarti orang kak dito kuat iman nak. Nyeket kamanis iman. Pasir orang-orang serakar jelas ongku andi keimanan, menikmati lezat dan manisnya keimanan tadi kok. Orang semak pamale pura, pamiston dari Gusti Allah dan kanjeng Nabi Muhammad melebihi segala apapun. Mun urusan Allah, urusan Nabi Muhammad makin anak muda tapi untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2, orang seesto kepada derajat Islam pangiston murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bani orang soki, bani orang andi jabatan, estok murni orang pada derajat agama Islam. Saya nomor 3, boci andi ati boci dari kafiran, sebagaimana bocin abe kakon abe mun ibuang dari dalam apoy. Mun andi kalau saya pakai itu berarti kulaban panjenengan sederajat ampun andi iman saya kuat. Kalau saya terlalu kak Dinto, along polong hadir nang majlis semacam kak Dinto. ينبغي لنا أن نحرص على أمثال هذه المجالس كما قلنا، لأن بها يقوى الإيمان، بها تقوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأننا وإياكم في آخر الزمان، في زمان ضعف فيه الإيمان، ضعفت فيه الصلة بالله عز وجل، ضعفت فيه الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، استحكمت في قلوب كثير من المسلمين إن لم نقل أكثرهم الشهوات، وأصبحوا يؤلهون الشهوات، وأصبحوا يسيرون على ما يريد أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Maka lagi-lagi penting dan kulaban panjenengan sederajat menghadiri majlis semacam kak Dinto. Apa? Polan saja mangken, kodoman saja rosak. Kelakuan kebagusan seperti saya dukung, kelakuan kecubaan banyak pendukungan. Apa? Polan esen bangun manusia syahwat kabi. Bahkan syahwat kak Dinto benih kalau kebai mak-lemak, ingka cete sempel pak kebai pengirang syahwat wanita. Dharma kebenar ketemur tergantung syahwat kabi. Ini Al-Quran di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ampun dijelaskan bahwa orang seistimewa syahwat di dalam akhirat kak Dinto selalu menghindar dari jalan-jalan selor seiring dengan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. فحاجتنا إلى هذه المجالس عظيمة، لربما تكون أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن بها غذاء الأرواح، بها غذاء القلوب. وقد أحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نبينا محبة لا توصف، محبة عظيمة، حتى لقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن سيدنا عمر بن الخطاب جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومن مالي إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ليس بعد يا عمر، أي لم يكتمل إيمانك يا عمر. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند حدود الله، وقافا عند كلام الله، وقافا عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يوظف نفسه ويلومها ويقول لها: يا نفس، من تكوني أنت لولا رسول الله، لولا هدايته عليه الصلاة والسلام التي هدانا الله تبارك وتعالى بها. فجعل يراجع نفسه حتى جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبينا، أنت الآن أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن ولدي ومن نفسي التي بين جنبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر، فنسأل الله أن يقوي إيماننا ويثبت دعائمنا إنه أكرم الأكرمين. Tidak lapar orang Jawa. Ini kayak kedua kisaran beliau
Boleh ben panjenengan butuh ke majelis macam kali itu. Butuh tak butuh bu? Bahkan sebelum beliau lebih butuh dari seorang nasihat dan aing pak. Mun nasihat dan aing kak dinto kangku mau di badan jasa karena kayak pakai ngulak itu bukan dalam kubur. Pada majelis semacam kak dinto nih kangku makan roh dan boleh ben panjenengan saja supaya alatnya semakin cinta ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut lagi dalam sebagian hadis lamba Sayyidina Umar kadin itu pernah ada budak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kadin itu saking iston dengan kanjeng Nabi, saking lebur dengan kanjeng Nabi sampai asompa dengan kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, demi Allah dan kula kadin itu lebur dengan keagungan melebihi anak, melebihi bini, melebihi alam semesta kadin itu. Kita melebihi badan tibi yang boleh mengkabadan tibi macam emanan kabadan dari Nabi itu bukan Umar ngomong lain kita sampean juga ini anak nomor 1000 yang mau badan makin boleh milih badan lain tidak menekan Nabi sebagai Umar berarti kita sempurna Umar gimana di orang mengingat dia Sayyidina Umar perang boleh pak merangin hati Pak Dito mau hadis mikir 6 lagi berhenti sampai akhir ada pada titik kesadaran pas ngajuk ajunan kanjeng Nabi mungkin demi Allah sampai berdiri gurele-gurele ajunan kanjeng Nabi ajawab mun sadia sampurna bagi Imam Umar maka gula ban panjenengan nang majelis kadin kau ala nambahin mahabbah kan islami supaya kanjeng Nabi Muhammad itu ada gula ban panjenengan saja menjadi satu-satunya yang paling kita cintai melebihi segala apapun. نعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس محتاج إلى أمثال هذه المجالس بل نحن المحتاجون إليها لأن من رفعه ربه كما قال ورفعنا لك ذكرك ولأن من أثنى عليه ربه في كتاب يتلى لأن يرث الله الأرض ومن عليها ليس محتاج إلى شيء بل نحن المحتاجون إلى هذه المجالس فقد قال الله تعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم وقد قال الله تعالى له عليه الصلاة والسلام وهذا في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة عندما رأى عليه الصلاة والسلام أنه يدخل إلى مكة معتمرا فأخبر أصحابه ورؤيا الأنبياء وحي كما جاء في البخاري تقول السيدة عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي تتحقق هذه الرؤيا. Adintok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gulaban panjenengan pakon nambahi kecintaan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambah kanjeng Nabi kak dintok ketika berada Mekah kak dintok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cerita di beliau kanjeng Nabi Muhammad mengalami mimpi ru'ya salihah pandangan tentang kabar kedatangan wahyu kanggo yang kak dadi nabi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. نعم وخرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كما في الصحيح في البخاري في 1500 وفي 1400 ولكن قريش أخذتهم العزة بالإثم وأجمعوا أمره على أن لا يدخل مكة فمنعوه وصدوه من الدخول عليه الصلاة والسلام وقالوا والله لا يدخلها علينا عنوة ولا تتحدث العرب بذلك وأرسل إليهم عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان بن عفان لكي يفاوضهم وقال له أخبرهم أننا ما جئنا لحرب وإنما جئنا زائرين معظمين للبيت نعتمر ونعود ولكنهم لم يستجيبوا حتى جاء الخبر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن سيدنا عثمان قد ذكر. Kadito kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun pindah ke Madinah sampun yang ngatuti Nabi namanya hijrah terong ke Mekah bu akhirnya oleh kabar di Gusti Allah Subhanahu wa taala oleh Edin kanggo berangkat ke Mekah ternyata ada pada hijrah ke Mekah sehingga Nabi Muhammad dan para sahabat itu mengalami pencegahan. Nah pencegahan ia cebrunding di orang kafir. Apa? Orang kafir panas, orang kufar Quraisy panas. Muhammad mari akhirnya di Mekah pas dia masuk ke Mekah. Sampai orang Arab ini ngerti kabar Muhammad kena kali masuk ke Mekah karena dia menodai harga diri kami dan orang kafir Quraisy. Nampak maka dia orang kafir Quraisy Nabi Muhammad disotot nang luar Mekah pakon ngirim tokan rempet dingin dari orang Mekah maka eker situng sahabat Sayyidina Utsman bin Affan berangkat Sayyidina Utsman dari dalam kota Mekah lambat iulur waktu di orang kafir Quraisy tapi tersebar kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Uthman pakai dalam kota Mekah. Padahal Kak Dito kabar hoax. Kak Dito memicu pergolakan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعرض الكفار في مكة على سيدنا عثمان أن يطوف بالبيت. قال له قد دخلت إلى مكة فطف في البيت. قال أطوف ورسول الله خارج مكة ممنوع من الطواف. لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنه أشيع أن سيدنا عثمان قد قتل. فلما جاء الخبر إلى نبينا أن سيدنا عثمان قد قتل قال لا نبرح حتى نقاتل القوم. فقام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وبايع أصحابه على الجهاد في سبيل الله فكلهم بايعوه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه البيعة خلدها الله تبارك وتعالى في كتابه وأخبر أن المصافحة لليد النبوية الشريفة إنما هي مبايعة لله عز وجل. فنزل القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Intinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngirim Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ini orang Mekah kan itu berempet. Dia enggak pilih mundur orang. Sampai tersebar kabar dari Kanjeng Nabi Muhammad, nah Sayyidina Uthman ibadah ini di kota Mekah. Padahal Sayyidina Uthman rempet di orang kafir. Uthman, kepada ke Muhammad, mau masuk umroh dan tahun depan lain. Saja Muhammad saya bagi masuk dulu. Ingun kalau kaki saja ya ada Pak Mekah, olah tuh, walau tuh nengkap karena itu saya orang kafir Pak. Saya bersih Muhammad, aku tahu mereka berkejian dia lagi. Jadi yang tak tahu apa, engkau aku dah tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kajian Nabi kan itu tersebar kata, Muhammad ibadah akhir kajian Nabi alih kirim beberapa pungkaan, manggil para sahabat, mengajak sumpah setia. Takui harus membela Sayyidina Uthman seibatin secara zalim sekalipun tidak hanya kabar hoax. Nanti ada kepada para sahabat kita harus berangkat ke Mekah untuk membela Sayyidina Uthman, dan perang melawan kufar Quraisy. Ini sahabat semua mengucapkan sumpah janji. Semangat kafilah para sahabat. Ini urusan agama siap kami kaji Nabi sampai diabadikan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya Gusti Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, engkau ridha dan mereka sedang berbaiat menjabat tanganmu di bawah suatu pohon. Saya ingat kalaban baiat Hudaybiyah kan itu. Semua sumpah setia atas kanjeng Nabi di Gusti Allah taala kepada Muhammad. Saya kok renah ke semua orang saya bersumpah setia kepada dia. Karena orang yang menjabat tanganmu untuk memberi sumpah setia, hakikat jadi dia pada beri sumpah setia saya kok langsung karena tangan mabak dia Muhammad pada beban kekuasaan, pada beban pandangan kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. نعم. فبايعوه رضوان الله تعالى عليهم كما قلنا وذكر الله تعالى هذه البيعة العظيمة. رسول الله ليس محتاج إلينا ولا هي أن نذكره بل كما نحن المحتاجون. عندما تكون بيعة رسول بيعة لله عز وجل فما أعظم هذا الثناء وما أعظم هذا المدح من الله عز وجل. وقد أرسلت قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يعقدوا معه صلحا. طبعا بعد ذلك عقدوا معه صلح يسمى صلح الحديبية. جاء في بنوده أن توضع الحرب بين الطرفين 10 سنوات وأن يرجع رسول الله إلى المدينة ويأتي في العام القادم. ولو أردنا أن نذكر التفاصيل لقال ابن المجلس الشاهد أنه جاء في البخاري أن قريش أرسلت سهيل بن عمرو أحد زعماء مكة لكي يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه يفاوضه حتى عقدوا الصلح. الشاهد أن سهيل بن عمرو لما عاد إلى كفار مكة قال لهم يا قوم لقد وفدت على كسرى في ملكه ووفدت على النجاشي في ملكه ووفدت على قيصر في ملكه وما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Akhir itu para sahabat memberi sumpah setia. Mereka diabadikan di Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai disebut orang yang memberi sumpah setia kepada Muhammad pada memberi sumpah setia ke kok langsung dari Gusti Allah. Betapa besarnya ujian kali itu. RTE pun mengatakan saja dia. Jadi nanti takut kalau majelis sudah bersampaian kali itu.
Ku dalam panjenengan sebutan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa butuh kanjeng Nabi dari kapusian dalam panjenengan? Gusti Allah Subhanahu wa taala sakon muji. Nek ilang lagi di beliau cerekan kejadian Hudaybiyah. Beliau sadar dia, beliau guru asli mondiko ijazah kirim di akhirnya aku tak mareng. Jadi beliau lawan RS pada kebilan jongeng. Lawan RS. Apa yang beliau ternyata menang kejadian tadi itu orang kafir Quraisy ngirim delegasi dari Mekah. Keren salah satu orang Mekahnya Suhail ngadep ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbah itu asalnya membuatkan kesepakatan bahwa tak boleh berperang selama 10 tahun yang antara orang Islam dan orang kafir. Damai. Berbeda kesepakatan di antara kanjeng Nabi dan orang kafir Mekah bahwa kanjeng Nabi baru oleh masuk 6 tahun di tengah. Bakon melewan boleh. Ini langsung dia bahasa kan intinya Suhail tadi kok sebenarnya di kanjeng Nabi melewan ke Mekah berita berdoa Mekah. Dan Suhail, orang Mekah, sengkok mari namu ke kerajaan Kisra, engkau mari namu ke kerajaan Rum. Demi Allah, engkau tak ketahuan kaum bisa mencintai panutannya melebihi sahabat Muhammad sebegitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مما لا شك فيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعظم شعائر الله عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك الصحابة كانوا يعظمونه، كانوا لا يحبون النظر إليه، كما وصفهم سهيل بن عمرو عندما جاء إلى الكفار وقال لهم ما قال والله لقد رأيتهم ما إن تنخم رسول الله بنخامة حتى تقع في يد أحدهم فيدرك بها وجهه. إذا توضأ كادوا أن يكفلون على وضوءه، فمن لم يصبه شيء من وضوئه أخذ من بلد يد صاحبه. إذا تكلم لا يحبون النظر إليه، إذا تكلم أطربوا وكأن على رؤوسهم الطير. هكذا كان تعظيم الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الدين كما نسمع من شيوخنا تعظيم الدين. شيخنا في عمر حفظه الله يقول الدين تعظيم الدين، ورسول الله هو أعظم شعائر الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى هذا في كتابه فقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه أركان الفلاح. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها وأن يمكن قلوبنا فيها. الذين آمنوا به إيمان به، عزروه أي عظموه ووقروه صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور أي القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام أولئك هم المفلحون. جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. Para datang saja mengagungkan syiar-syiar agama hal itu diwajibkan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah simbol teragung daripada syiar agama Islam. Disebutkan di Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu mendapatkan ketakwaan ilmu atenah. Ini sebagaimana saya jelaskan di Suhail dari Mekah. Kalau sahabat itu ngaku ngajikan Nabi, ini kanjeng Nabi ini luar biasa sahabat. Tak coba tak berterana dari Nabi. Ketika coba kanjeng Nabi, sahabat kan kebira. Beri mana bukan kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi audu, kanjeng Nabi coba. Kanjeng Nabi audu, para perangah menyerbu sahabat. Menyerbu apa? Sahabat para perangah arbu ai wudu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan para sahabat. Bukan mengajarkan orang itu incewetan karena sambung dalam mencintai sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Gusti Allah Taala itu buat di dalam Al-Qur'an. Orang yang atorok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu abela dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu membela memperjuangkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nomor 4 mengikuti cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka berarti orang yang disepak-sepak itu iman ke kanjeng Nabi, abela ke kanjeng Nabi, berjuang di jalannya kanjeng Nabi, atau roh ke cahaya sedot ke kanjeng Nabi, yakni Al-Qur'an. Maka berarti orang tak itu orang seontong dunia akhirat. Berarti guleman panjenengan insya Allah nanti lagi dekat bakal kali itu mandir pada termasuk ada orang-orang seontong hati. Amin Allahumma. نسأل الله تعالى والحديث سجون لو أردنا أن نطيل أردنا ولكن علم المجلس قد طال عليكم فنسأل الله
أن يملأ قلوبنا بمحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ندون كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. ثمرت هذه المجالس أن نجدد البيعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجديد محبته في قلوبنا وإيجاد نار محبته في قلوبنا عليه الصلاة والسلام، وأن نحرص على متابعته والاقتداء به. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبلنا على ما فينا، وأسأل الله أن يبارك في هذه المجالس التي أسسها أخينا السيد محمد بن حسن الكاف، وأن يجعلها مجالس سببا في إدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببا في غياث هذه الأمة وفرج هذه الأمة ورفع الشدائد عن هذه الأمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Saya boleh beliau, ternyata beliau makin sepuh semangat kalian berguna Pak. Saya pun beliau munaslim di sekotorogi malanjuna tinjuran lah kayak hati. Jadi ampun tinggal itu kebatinah, saya penting saya hadir mantar oleh orang kapi. Saya hadir tak dintok mantar oleh syafaat dengan Nabi kapi. Kalau syarat mendekatkan dari beliau, jangan sampai berlalu daripada Maulid Arba'in. Jadi kemudian disampaikan masing-masing berbadan TV. Maulid Arba'in menghatam, boleh berpancingan saja harus ambil sumpah pribadi kepada TV akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan. Ini mau diantar bulan panjenengan saja. Matur majelis panjenengan terasa ekor rahmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentantona Gusti Allah matur apane berusaha luar biasa untuk merintis si adinding bulan panjenengan majelis kadito Sayyid Muhammad bin Hasan Al-Kaf. Mantar beliau memperhatikan Israel terus akhirnya majelis kadito sehingga majelis kadito jadi sahabat sepaling ega bunga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga ada demo di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tepati pada tamjid pada ia sebagai umat pengajian Nabi Muhammad mulai syafaat pengajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sapora hingga mungkin kan beliau tak lancar yang celinga di turun beliau lagi lancar lagi panjenengan saja. Tadi nyuwun sapora menabrak lancar sekali itu saya sampaikan orang lebih nyuwun sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.